توبہ کرنا، اس کی بارگاہ میں استغفار کرنا بڑھا دینا چاہیے. ہم یہ نہ سوچے کہ جناب ہماری کیا غلطی ہے، ہم تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. جب مسلمان یہ سوچنا شروع کر دے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، میں تو نیکوکار ہوں، جس دن آدمی کی یہ کانسیپٹ بن جائے کہ بس میں ہی نیک ہوں اور مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، یہی اس کی سب سے بڑی بھول اور غلطی ہے. اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بنی آدم خطا کار ہے، ہر انسان خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. تو جس دن ہم نے توبہ کو چھوڑ دیا، استغفار کو چھوڑ دیا، یہ سوچ کر کے نہیں یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو فلاں کی وجہ سے ہے، یہ اس سائنسی وجہ سے ہے، یا اس سائنسی وجہ سے ہے، یا اس وجہ سے ہے، یا اس وجہ سے ہے. تو آج جس طریقے سے ہم کرونا وائرس کو فیس کر رہے ہیں، گو کہ الحمدللہ ایک بہت حد تک جو ہے وہ کم ہو گیا، لیکن کم ہونے کے بعد دوبارہ بھی یہ کرونا وائرس کی وبا جو ہے وہ پھیل رہی ہے. آگے پتہ نہیں کتنے وائرس اس طرح کے انتظار کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اپنی پروردگار اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. لیکن یہ کیا ہمارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت نہیں ہے؟ اور اللہ نے فرمایا سال میں 1 مرتبہ اور 2 مرتبہ آزمائش، اور بعضوں کا ضروری نہیں کہ آزمائش 2 4 5 دن کی ہو، مہینوں بھی چلتی ہے آزمائش. اس زمانے میں قحط سالیاں ہوتی تھی، کئی سالوں تک بارش نہیں ہوتی تھی، لوگ بھوک سے مر جاتے تھے، جانوروں کے پینے کے لیے، انسانوں کے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. آج یوں کھانے پینے کی کمی نہیں ہے، لیکن اب دوسری طرف سے دیکھیں تو وبا شروع ہو چکی ہے. کہیں بارش نہیں ہو رہی ہے، کہیں بارش ہو رہی ہے تو اتنی بارش ہو رہی ہے کہ گھروں میں پانی گھس آیا ہے، لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے، سیلاب کی سی کیفیت ہو گئی ہے. تو اس طرح کی کیفیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ اور استغفار بڑھا دینا چاہیے. استغفار کرنے کا کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. میرے رب عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک اپنا محاسبہ کرے کہ مجھ سے کیا کیا غلطیاں ہوئی. کبھی بعض اوقات اچانک سے ایسی پریشانی آ جاتی ہے جو صرف ہم پر ہوتی ہے. مثال کے طور پر کوئی ایسی بیماری آ گئی، اچھا بھلا جوان آدمی ہے لیکن بیماری آ گئی، یا کوئی پریشانی آ گئی، یا اچانک جاب سے فائر کر دیا گیا، یا کوئی بڑا نقصان ہو گیا، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو ایکسیڈنٹ میں یہ سوچنے کے پیچھے والے کی غلطی تھی یا آگے والے کی غلطی تھی، یا یہ ہو گیا تو یہ ہوا، یوں ہوا تو یوں ہوا. کبھی ہم اس بات پر بھی غور کریں کہ یار مجھ سے گناہ کون کون سے ہو رہے ہیں، کہیں میرا رب تو مجھ سے نہیں روٹھ گیا اور میں نے اپنے رب کی نافرمانی تو نہیں کی، میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. تو بندہ غور کرے کہ میں فجر پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا، عشاء پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا، اللہ کو راضی کرتا ہوں یا نہیں کرتا، جھوٹ بولتا ہوں یا جھوٹ سے بچتا ہوں. تو اپنا محاسبہ کرنے کے ساتھ ساتھ ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور توبہ اور استغفار کرے. اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور غفور الرحیم ہے.